حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس وجہ سے طلاق دی؟ جیسے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری بیٹی کو طلاق دے دی تو آپ ان میں سر کے بال اکھاڑنے لگے، زمین پر دیوانہ اور وار لیٹ گئے، مٹی اپنے سر میں ڈالنے لگے، زور زور سے رونے لگے۔ پھر اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فرمایا رسول اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، دوسرے خلیفہ اور اسلام کی سب سے بڑی طاقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں وہ دن بھی آیا کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو طلاق دے کر گھر بھیج دیا۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حفصہ کو طلاق دی تو ان کا ورد کر برا حال ہو گیا، اور اس دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سر پر مٹی ڈالتے ہوئے کہا کہ اے اب عمر اور اس کی بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی حیثیت نہیں۔ ناظرین، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جن سے اللہ نے اسلام کی بہت سی خدمتیں لی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد 10 سال تک حکومت کی اور پھر ایسا نظام قائم کر کے دکھایا کہ دنیا حیران رہ گئی۔ اس مضبوط ترین انسان کی زندگی میں بھی ایک وہ دن آیا کہ جب ان کی بیٹی حضرت حفصہ کو طلاق ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹوٹ کر رہ گئے، کیونکہ طلاق دینے والا کوئی عام انسان نہیں بلکہ ساری کائنات کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ تھے۔ بخاری شریف میں اس واقعے کو بہت تفصیل سے بیان کیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ یہ ان دنوں کی بات ہے کہ جب میں مدینہ کے باہر رہتا تھا، میرے سبھی گھر والے وہیں آباد تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر ہمارے گھر سے کافی دور تھا۔ میں گھر کا بڑا ذمہ دار تھا، اس لیے مجھے اپنے گھر والوں کے لیے کچھ کھانے پینے کا بھی انتظام کرنا ہوتا تھا۔ تو میں نے اپنے ایک مدینے ہی کے دوست سے کہا کہ چلو ہم دونوں آپس میں باری لگا لیتی ہیں۔ وہ اس طرح کہ ایک دن تم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں جانا، جو بھی حدیث اور قرآن کی آیت نازل ہو تو شام کو وہ مجھے بتا دینا، اور میں اس دن اپنے گھر والوں کے لیے کچھ پیسے کما لاؤں گا۔ اگلے دن تم کام پر جانا اور میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مجلس میں حاضر ہو کر جو حدیث و قرآن کی آیت نازل ہوگی وہ شام کو میں تمہیں بتا دوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم دونوں کی اس طرح باری چلتی رہی۔ ایک دن کی بات ہے کہ اچانک رات کے وقت میرا ساتھی میرے لیے گھر کے دروازے پر آ کر دروازہ کھٹکھٹانے لگا، اور اتنی زور زور سے دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا کہ میں ڈر گیا کہ آخر کیا معاملہ پیش آ گیا۔ مجھے تو لگا کہ شاید اس پاس کے یہودی نے مدینوں پر حملہ کر دیا، اس لیے میں نے جلدی سے اٹھ کر دروازہ کھولا تو میرا ساتھی بھی بہت زیادہ گھبرایا ہوا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی کہنے لگا، اے عمر، بہت بڑا حادثہ پیش آ گیا۔ تو میں نے گھبرا کر پوچھا، کیا ہوا؟ یہودیوں نے مدینے پر حملہ کر دیا؟ تو اس نے جواب دیا کہ نہیں، اس سے بھی بڑا معاملہ پیش آ گیا۔ میں نے کہا کہ پھر بتاؤ کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ اے عمر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تمام بیویوں کو طلاق دے دی۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں حضرات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسر تھے، اور ان دونوں بیٹیوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں تھیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کا نام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے زیادہ چہیتی بیوی تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کا نام حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھا، جو کہ بہت زیادہ عبادت گزار اور بندی تھیں کہ اللہ نے بھی ان کی تعریف فرمائی۔ جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی نے آ کر انہیں بتایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام بیویوں کو طلاق دی ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ گھبرا گئے اور جلدی سے رات ہی میں مدینہ کی طرف دوڑے۔ سب سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں گئے۔ وہ اکیلی بیٹھی رو رہی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں دیکھتے ہی کہا کہ اے حفصہ، کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں طلاق دے دی ہے؟ حضرت حفصہ نے جواب دیا کہ مجھے معلوم نہیں، بس حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سبھی سے ناراض ہو کر اوپر کمرے میں چلے گئے ہیں اور کسی سے بات نہیں کر رہے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زور سے جھٹکا دیا اور غصے میں کہنے لگے
کہ کیا میں نے تم سے پہلے بھی منع نہیں کیا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کسی بھی چیز میں جواب نہ دینا، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھ سے کہنا، آخر تم لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیوں لڑتی ہو؟ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں گئے تو دیکھا کہ بہت سے صحابہ اکرام ممبر کے پاس خاموش بیٹھے تھے اور ان میں سے کچھ لوگ تو بیٹھے رو رہے تھے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ منظر دیکھ کر بہت پریشان رہ گئے اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر جا کر دستک دی، لیکن خادم نے آ کر بتایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو کر مسجد میں صحابہ اکرام کے پاس آ کر بیٹھ گئے، لیکن اندر سے دل بے چین تھا، اس لیے پھر سے اٹھے اور خادم سے جا کر کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہو کہ عمر آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ خادم اندر آ گیا، لیکن حضور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت نہ دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر صحابہ اکرام کے پاس آ کر بیٹھ گئے، لیکن دل میں ایک بے چینی اور تذبذب تھا، اس لیے پریشان ہو کر پھر سے اٹھے اور خادم سے کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہیں کہ عمر آپ سے ملنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ تو خادم نے واپس آ کر جواب دیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اجازت نہیں دی ہے۔ جب تیسری بار بھی منع ہو گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مایوس ہو کر مسجد سے باہر ہٹنے لگے۔ تو اتنی دیر میں خادم نے پیچھے سے آ کر آواز دی کہ اے عمر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں حجرے میں بلا رہا ہے۔ تو یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم بہت خوش ہوئے اور جلدی سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حجرے میں پہنچے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حجرے میں جاتے ہی میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سادگی کا یہ عالم دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر کھجور کی چٹائی پر بچھا کر لیٹے ہوئے تھے، کمرے کے ایک کونے میں پانی کا گھڑا رکھا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاتے ہی محسوس کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خاموش اور پریشان ہیں، تو سوچا کہ کچھ مذاق بات کر کے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل خاموش کر دیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنی بیٹی حفصہ کے گھر گیا تو میں نے اسے ایسے پکڑا کر مارا۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات ایسے انداز میں بیان کی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہنسی آ گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسکراتا دیکھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ نہیں ہے عمر، میں نے طلاق تو نہیں دی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ سنتے ہی میرے دل کو بہت سکون ملا اور باہر آ کر میں نے سبھی کو اس بات کی خبر دی تو صحابہ اکرام میں جان آ گئی۔ اس طرح حدیث کی کتابوں میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طلاق کے بارے میں ایک اور بات ملتی ہے کہ ایک بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حقیقت میں انہیں طلاق دے دی، لیکن وہ طلاق رجعی تھی، مطلب صرف ایک ہی طلاق دی، کیونکہ ناظرین شوہر کو 3 طلاق دینے کا اختیار ہوتا ہے، اور اس لیے اگر وہ 3 طلاق کی جگہ صرف ایک ہی طلاق دے دے تو وہ جب چاہے اپنی بیوی کو اپنے نکاح میں واپس لا سکتا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حفصہ کو طلاق رجعی دے دی۔ اب جس وقت حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو طلاق ہوئی، ان کا رو رو کر برا حال ہو گیا، اور جب ان کے والد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر پہنچی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا زیادہ پریشان ہوئے کہ زمین سے مٹی اٹھا کر اپنے سر پر ڈالتے ہوئے کہا کہ اب عمر اس کی بیٹی حفصہ کی کوئی حیثیت نہیں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ دار جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر ہوئی تو وہ جلدی سے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور کہنے لگے اے حفصہ، آخر یہ حادثہ کیسے پیش آ گیا؟ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روتے ہوئے جواب دیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے یعنی میرے پاس آ کر مجھے طلاق نہیں دی، بلکہ اس کے پیچھے کچھ اور ہی بات ہے۔ اب یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ اچانک وہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت حضرت حفصہ سے رجوع کر کے انہیں اپنی بیوی بنا لیا۔ اس حدیث میں تفصیل سے آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ حفصہ کو طلاق نہ دیں کیونکہ وہ بہت ہی نمازی اور روزہ رکھنے والی عورت ہے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت اللہ کے حکم پر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رجوع کر کے
انہیں اپنی بیوی بنا لیا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ایک واقعہ تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں ذکر ملتا ہے جو نہایت عبرت ناک اور درد بھرا ہے۔ حضرت حفصہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی تھیں۔ ان کی شادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تھی۔ ایک موقع پر گھریلو معاملات میں ایسی بات ہو گئی جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رنجیدہ کر دیا۔ روایت میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حفصہ کو ایک بات راز کے طور پر بتائی تھی اور فرمایا حفصہ یہ بات آپ نے کسی کو بتانی نہیں ہے، لیکن انہوں نے اپنے قریبی سہیلی حضرت عائشہ سے اس راز کا تذکرہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً وحی کے ذریعے اس بات کی خبر کی۔ اپنے نبی کو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل گرفتہ ہو گئے اور حضرت حفصہ سے ایک عرصے تک علیحدگی اختیار کر لی۔ یہ واقعہ سورۃ التحریم کی ابتدائی آیات میں ذکر کیا گیا جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو تسلی دی اور ان کی شان بلند فرمائی۔ یہ واقعہ بظاہر ایک گھریلو معاملہ تھا لیکن اس میں امت کے لیے بڑے سبق ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ امانت داری اور راز کو چھپانا بہت بڑی صفت ہے، اور اگر نبی کا راز فاش کر دیا جائے تو اس کے لیے کیا نتائج ہو سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسان تھے، ان کے دل میں بھی رنج تکلیف آئی تھی لیکن وہ اللہ کی وحی کے ذریعے اپنی رہنمائی حاصل کرتے تھے۔ تیسری بات یہ کہ قرآن میں یہ واضح کر دیا گیا کہ اگر نبی کی بیویاں ان کے ساتھ وفاداری کریں گی تو یہ ان کے لیے دنیا و آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہوگا، اور اگر وہ معمولی باتوں میں بھی کوتاہی کریں گی تو اللہ تعالیٰ ان کے بدلے نبی کو بہتر بیویاں عطا کرنے پر قادر ہے۔ یہ واقعہ اس بات کی یاد دہانی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت ان کے فیصلوں، ان کی باتوں کی پاسداری ہر حال میں سب پر لازم ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اس بات پر توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں معافی فرمایا۔ بعد ازاں وہ ان جلیل القدر امہات المومنین میں شمار ہوئیں جن کی فضیلت اور مقام بہت بلند ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت بھی ایک پاکیزہ و ببرکت عمل کی مثال ہے۔ حضرت حفصہ بنت عمر فاروق نہایت باعزت، باشعور اور علم و دین سے محبت رکھنے والی خاتون تھیں۔ آپ کو قرآن کریم کی تلاوت اور یادداشت میں کمال تھیں، اس وجہ سے انہیں حافظہ قرآن بھی کہا جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے نکاح فرما کر نہ صرف حضرت عمر کے گھر کو شرف بخشا بلکہ امت کو یہ سبق بھی دیا کہ ایمان اور دینداری سے سب سے بڑی فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے حد محبت فرماتے تھے اور ان کی صبر و استقامت کو پسند کرتے تھے۔ حضرت حفصہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت خدمت میں رہتی تھیں اور آپ کی حیات مبارکہ کے لمحات کو دین کی خدمت میں امت کی رہنمائی کے لیے محفوظ کرتی تھیں۔ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دینی غیرت اور قرآن کے ساتھ شوق کی قدر فرماتے تھے۔ یہی محبت اور تعلق تھا کہ حضرت حفصہ کو ام المومنین کا بلند مقام عطا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ حسن سلوک، شفقت اور محبت کے ذریعے امت کو یہ درس دیا کہ بیوی کے ساتھ محبت اور عزت اور بھروسہ رکھنا ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوں کاروں میں شامل کرے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام بالخصوص ٹائپ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔